وہ آیا منتظر جس کے تھے دن رات، معمہ کھل گیا روشن ہوئی بات، دکھائیں آسماں نے ساری آیات، زمین وقت کی دے دیں شہادات۔ 13ویں صدی کے اختتام پر تمام امت مسلمہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کی آمد کے استقبال میں قصیدے لکھے جا رہے تھے اور مضامین شائع ہو رہے تھے، اور اس کے ظہور کی علامات کا ذکر کر کر کے انتظار کیا جا رہا تھا۔ مگر جب 14ویں صدی کا اختتام ہونے والا تھا تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ 14ویں صدی کو ختم ہونے نہیں دے گا اور اس کو کھینچ کر اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ ہم نے 15ویں صدی کا آغاز ہوتے بھی دیکھ لیا، اور اب 45 سال اس میں سے بھی گزر گئے، اور بظاہر امت مسلمہ امام مہدی کی آمد سے انکار کر بیٹھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس نے آنا تھا وہ اپنے وقت مقررہ پر تمام تر علامات اور روشن نشانوں کے ساتھ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود میں ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان جلسہ سالانہ بھی ہے، جو ہر سال زبان حال سے یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ خدا کی راست باز جماعت کس طرح سے اٹھتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے، اور یہ جلسہ جہاں ان کے ایمان کو بڑھانے کا موجب ہوتا ہے تو دوسری طرف اس جلسے کے ذریعہ لوگ اپنے علم، اخلاق، روحانیت کو بڑھانے کا بھی موقع پاتے ہیں، اور چند روز اپنے دینی بھائیوں کی صحبت میں رہ کر حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ آج یہ جلسہ قادیان کی چھوٹی سی بستی سے نکل کر اکناف عالم کی وسعتیں اختیار کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا عظیم الشان نشان پیش کر رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے قادیان میں یہ جلسہ ماہ دسمبر کے آخری عشرے میں منعقد ہوتا رہا ہے، چنانچہ اس سال بھی قادیان دارالامان میں مورخہ 29، 30، 31 دسمبر کی تاریخوں میں یہ جلسہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، وسع مکانک یأتون من کل فج عمیق، اپنے مکان کو وسیع کر لو کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام غریب و بے کس گمنام قادیان کی دور افتادہ بستی میں گوشہ نشینی کی زندگی پر قناعت کے ساتھ خوش تھے، مگر خدا تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو دنیا پر ظاہر کیا، اور آپ کی صداقت کے ثبوت میں بے شمار نشانات دکھائے۔ ان نشانات میں سے ایک نشان مہمانوں کا کثرت سے آنا بھی ہے۔ ایک تنہا شخص کی طرف رجوع جہاں ہوا، اور ہر دور میں یہ پیش گوئی ایک نئی شان کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قادیان کے اس جلسے میں صرف قادیان سے ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جلسے میں شامل ہوتے ہیں۔ قادیان میں دسمبر کے آخری عشرے میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جلسے میں آنے والے مہمانوں میں سے اکثر ایسے علاقوں سے ہوتے ہیں جو کہ گرم علاقے ہیں، لیکن محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بننے ان تکلیفوں کو
برداشت کرتے ہوئے اور سفر کی صعوبتیں اٹھاتے ہوئے دیوانہ وار مسیح کی اس بستی میں پہنچتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو قادیان پہنچنے کے لیے 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں، لیکن قادیان کے دیدار کی خوشی ان کے لیے ان سب تکالیف سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ سفر کے دوران بھی آپس میں انہی باتوں کے ذکر سے اپنے دل کو گرماتے ہیں، اور جیسے جیسے قادیان قریب آتا جاتا ہے ان کے دلوں کی کیفیت اور بے قراری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جوں ہی مسیح کی اس مقدس بستی میں ان کے قدم پڑتے ہیں ان کی ساری تھکاوٹ اور تکالیف دور ہو جاتی ہیں، اور دلوں میں امن، خوشی اور تسکین پیدا ہوتی ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح کو الہاماً عطا فرمایا ہے کہ امن است در مکان محبت سرائے ماں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں، وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں۔ قادیان دارالامان میں منعقد ہونے والا یہ جلسہ دنیا کے باقی جلسوں سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ قادیان دارالامان میں آنے والا ہر شخص جو روحانی کیفیات اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا تو مشکل ہے۔ یہ ایک حال دل ہے، ایک خاص کیفیت ہے جسے صرف یہاں آ کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہتا ہے ہمیشہ اس مقام پاک کا، اس مقام پاک کا، سوتے سوتے بھی یہ کہہ اٹھتا ہوں ہائے قادیاں، سوتے سوتے بھی یہ کہہ اٹھتا ہوں ہائے قادیاں، بن کے سورج ہے چمکتا آسماں
پر روز و شب، آسماں پر روز و شب، کیا عجب معجز نما ہے رہنمائے قادیان۔ قادیان کو دارالامان کہتے ہیں، تو یہاں آ کر انسان کو واقعی وہ چیزیں احساس ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی دارالامان کی بستی ہے۔ ہم وہاں اپنے کشمیر میں جتنا بھی ہمارا کچھ ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی وہاں کوئی کسی کو بھی رکھوالی کے لیے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ صرف اس محبت کے تقاضے، صرف اس نبی کے تقاضے، جس نبی کو 1400 سال لگے آنے کے لیے، امتی نبی کے تقاضے ہم اس بستی میں آ جاتے ہیں اور یہاں اپنے روح کو تازہ کرتے ہیں۔ I can't express my emotions. It was full of joy. I felt blessed that Alhamdulillah, I'm in Qadian to see Minarat Masih myself. I have said dua in Baitul Dua. Alhamdulillah, it's so fulfilling. I'm very grateful. I praise the name of Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity. آئیے آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت MTA کے ذریعے خدا کے اس مسیح کی مقدس بستی کی سیر کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ان روحانی کیفیات میں شامل کر لیں۔ ویسے تو قادیان کی گلی گلی، کوچا کوچا اور ذرہ ذرہ متبرک ہے، اور یہاں کی ساری فضا ہی مسیحی انفاس سے معطر ہے، لیکن کچھ ایسے خاص مقامات ہیں جنہیں مقامات مقدسہ کہا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دارالمسیح چلتے ہیں، جس کے متعلق خدا نے بشارت دی ہے کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ میں تیرے گھر کی چار دیواری میں ہر ایک کی حفاظت کروں گا۔ یہیں وہ کمرہ ہے جہاں اس زمانے کا جری پیدا ہوا۔ یہ کمرہ اب بھی کم و بیش اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ پھر اسی متبرک گھر میں وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہے جسے بیت الریاضت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جہاں سے اٹھی آپ کی گریہ وزاری نے دنیا کی تاریکیوں کو دور کر دیا اور نور کا ایک سیلاب بہہ نکلا، اسلام کا نور، محمدیت کا نور، احمدیت کا نور۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور بیت الدعا، دالان حضرت اماں جان اور بیت الفکر سے ہوتے ہوئے مسجد مبارک میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مقامات ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ کے کئی الہامات اور بشارات ہیں۔ یہاں محض آنے سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی برکتوں سے حصہ پاتا ہے اور دنیا کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان ان مقامات مقدسہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ ساری روایات ایک منظر کی طرح چلنے لگتی ہیں، جن میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس دروازے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اس مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس کمرے میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ جب سرخی کے چھینٹوں والا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا۔ یہی وہ در و دیوار ہیں جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تنہائی کی گریہ وزاری کو سنا اور تڑپ تڑپ کر اپنے رب کو پکارتے سنا، اور جہاں ان گنت درود آپ علیہ السلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، یہاں تک کہ فرشتے آب زلال کی شکل میں نور کی مشق کے لیے اس مکان پر نازل ہوئے۔ آئیے اب مسجد اقصی چلتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے تعمیر کروائی تھی۔ یہی وہ مبارک مسجد ہے جہاں خطبہ الہامیہ جیسا عظیم الشان نشان ظاہر ہوا،
کہ خدا کے مسیح نے ارتجالاً عربی زبان میں خطبہ دیا، جسے سینکڑوں آدمیوں نے زندہ خدا کے زندہ نشان کے طور پر مشاہدہ کیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں آنے والا ہر شخص اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا گواہ بن رہا ہے، جس میں خدا کے مسیح نے یہ وعدہ دیا تھا کہ یہ مسجد آئندہ بھی وسیع ہو جائے گی۔ پہلے اس مسجد کی وسعت صرف اس قدر تھی کہ بمشکل 200 آدمی ہی اس میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ کئی ہزار آدمی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں، ہجر میں خون بار ہیں یا چشم ہائے قادیاں، سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں۔ اب آئیے بہشتی مقبرہ چلتے ہیں۔ یہ مقام خدا کے مسیح اور اس سے محبت کرنے والوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ ان کی قبور کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ بھی عالم اخروی میں سجی ایک محفل ہے، جس میں پروانے اس شمع کے ارد گرد دو زانو نہایت ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں جب انسان آتا ہے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار مبارک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں بے اختیار منہ سے السلام علیکم نکلتا ہے۔ جب کتبہ پر نگاہ پڑتی ہے تو بے اختیار آپ علیہ السلام کا وہ شعر ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، انی اموت ولا یموت محبتی یدرا بذکرک فی التراب ندائی، یعنی میں تو مر جاؤں گا لیکن میری محبت نہیں مرے گی، قبر کی مٹی میں بھی تیرے ذکر کے ساتھ ہی میری آواز جانی جائے گی۔ سب تڑپتے ہیں کہاں ہے زینت دار الامان، سب تڑپتے ہیں کہاں ہے زینت دار الامان، رونق بستان احمد دل ربائے قادیاں، سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں، جان پڑ جاتی تھی جن سے وہ قدم ملتے نہیں، جان پڑ جاتی تھی جن سے وہ قدم ملتے نہیں، قالب بے روح سے ہیں کوچہ ہائے قادیاں، سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں۔ میں ہر سال قزاقستان کے دوستوں کو قادیان کے آنے کا بولتا ہوں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام مہدی کو میرا سلام پہنچانا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال قزاقستان سے 29 احباب
जलसे पर आए हैं। अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अहमदिया जिंदाबाद। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जलसा सालाना पर आने वाले मेहमानाने कराम का बहुत ही इकराम फरमाते थे और इसी गर्ज के लिए हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने लंगर खाने के निज़ाम की बुनियाद रखी। ये वही लंगर खाना है जो पहले सिर्फ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर तक महदूद था। जब लोगों की तादाद बढ़ गई तो फिर बाहर अलहदा लंगर खाने का इंतज़ाम किया गया। आज ये लंगर खाना पूरी दुनिया में फैल चुका है और लाखों लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। मसीह का ये लंगर जलसा सालाना के मौका पर पूरे ज़ोर शोर से जारी रहता है और मेहमानों के मुनासिब ताम का हर मुमकिन इंतज़ाम किया जाता है। कादियान में जदीद रोटी प्लांट की तनसीब भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है, जहां जदीद मशीन पर बड़ी तादाद में रोटी तैयार की जाती है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इमसाल जलसा सालाना में शमूलियत के लिए हिंदुस्तान से 22 सूबाजात से मेहमानान कराम तशरीफ़ लाए हैं और बैरून ममालिक से 42 ममालिक की नुमाइंदगी इस जलसे में हो रही है। इन तमाम मेहमानान कराम को हर किस्म की सहूलियात फ़राहम करने के लिए 35 नज़ामतें कायम की गई हैं और इन मेहमानान कराम की रिहाइश का इंतज़ाम करने के लिए 22 क़ियामगाहें तैयार की गई हैं। कादियान की तरक्की और वसअत के मुतालिक और मेहमानों की कसरत के मुतालिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई बशारात अता फरमाई। ये तमाम पेशगोइयाँ हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ के दौरे सईद में एक नई शान के साथ पूरी हो रही हैं। कादियान में कई गेस्ट हाउसेस, दारुज़्ज़ियाफ़त, सराय वसीम, सराय अयूब और दीगर कई वसी और आलीशान इमारात कायम हैं, जिससे मेहमानों को मज़ीद सहूलत हो गई है। इसके अलावा मेहमानों की कसरत की वजह से आर्जी टेंट्स का भी इंतज़ाम किया जाता है। इसी तरह मेहमानों की सहूलत की खातिर मुस्तकिल टॉयलेट्स कायम हो चुके हैं, जिनमें हर वक्त गर्म पानी का इंतज़ाम होता है, जिससे मेहमानों को बहुत सहूलत हो गई है। तालीम व तरबियत और तबलीग की गर्ज से कादियान में मुस्तकिल नुमाइशें कायम की गई हैं। अल कुरान नुमाइश, इस्लाम अमन आलम नुमाइश, अन-नूर नुमाइश और मखज़न तसावीर, ये सब मुस्तकिल नुमाइशें हैं जिनसे शामिलीन जलसा फ़ायदा उठाते हैं। है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए कादियां मुद्दाए हक ताला मुद्दाए कादियां। जलसा सालाना इज्तमाइयत का एक अजीमुशान मंज़र है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक इस जलसे में शामिल होने वालों का आपस में रिश्ता तवद्दुद व तारुफ़ तरक्की पजीर होता है। सबके चेहरों पर मुसर्रत की लहरें होती हैं। वो बार बार एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और खुशियों के झुरमुट में एक दूसरे से बगलगीर होते हैं। जलसा सालाना की एक बरकत नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी की तरबियत हासिल करना भी है, जहाँ सब एकजुट होकर तमाम इंतज़ामात को पूरा करते हैं। खुदामुल अहमदिया और अतफ़ालुल अहमदिया बड़े जोश, इखलास और सऊबतें बर्दाश्त करके दिन रात मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटियाँ देते हैं। चाहे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत हो या नमाज़ों में सफ़बंदी हो या रास्तों में नज़्म व ज़ब्त के मसाइल हों, ये नौजवान दिन रात सरगर्म अमल रहते हैं। शोबा खिदमत खल्क़ के तहत हिफाजती और नज़्म व ज़ब्त की ड्यूटियाँ सर अंजाम दी जाती हैं।
شعبہ خدمت خلق کے مختلف ذیلی شعبہ جات بھی ہیں، جس میں حفاظت دارالمسیح و بیشتی مقبرہ، حفاظت جلسہ گاہ، اسی طرح مہمانان کرام کی جن قیام گاہوں میں رہائش ہے وہاں پر حفاظت کا انتظام، ٹریفک کا انتظام اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف انتظامات کے تحت شعبہ خدمت خلق کی طرف سے ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ اس شعبے کے تحت ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف صوبہ جات سے خدام رضاکارانہ طور پر قادیان تشریف لائے ہیں جو بے لوث خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت بھارت حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے احمدیوں کو جلسہ سالانہ قادیان میں شامل ہونے کے لیے ویزے جاری کیے۔ جلسہ سالانہ کے انتظامات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ضلعی انتظامیہ نے غیر معمولی طور پر تعاون کیا، تو ہم جماعت کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ نے تینوں دن پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ تقاریر سنی، اور ایک عجیب سما تھا جہاں مختلف روحانی موضوعات پر اہم تقاریر ہوئیں۔ وہ احباب جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے رواں ترجمہ کا انتظام کیا گیا ہے، اور امسال 9 زبانوں میں رواں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 3 زبانوں میں اردو کے علاوہ تامل، ملیالم، بنگالی زبان میں لائیو اسٹریمنگ کی جا رہی ہے۔ وہ احباب جماعت جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے جلسہ سالانہ قادیان میں شامل نہیں ہو سکے، وہ اس لائیو اسٹریمنگ کے ذریعہ جلسہ سالانہ کے تقاریر کو سن سکتے ہیں۔ اس جلسے کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ میں ادنا ادنا حرجوں کی پرواہ نہ کریں۔ خدا تعالیٰ مخلصوں کو ہر ایک قدم پر ثواب دیتا ہے، اور اس کی راہ میں کوئی محنت اور صعوبت ضائع نہیں جاتی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ آج دنیا بدامنی اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس کا بڑا سبب ایک تو مذہبی منافرت ہے، دوسرے ذات پات کی تفریق اور رنگ و نسل کا امتیاز ہے۔ کہیں سفید فام اور سیاہ فام کا جھگڑا ہے تو کہیں سرمایہ دار اور مزدور کا جھگڑا ہے۔ This journey to Qadian has reinforced my belief, my conviction that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam is the Messiah and Imam Mahdi, that the prophesied by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In the land of the Prophet Messiah, praying in the mosque of the Prophet Messiah is a feeling that cannot be explained by words. Meeting people, embracing people, and sharing culture from members of Jamaat Ahmadiyya across the globe is a feeling that you cannot express it, but you can only feel it when you attend Jalsa Salana Qadian. مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے، قادیاں سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں۔ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مناظر اور تصاویر تو ابھی بہت ہیں جن کی ایک جھلک تو آپ نے دیکھ لی ہے۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد
ذرا اپنے تصور کو بلند کیجئے اور خدا تعالیٰ کے ان وعدوں کے مطابق مستقبل پر نگاہ ڈالیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح سے کیے ہیں۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو ہزارہا رکاوٹوں کے باوجود اپنے وقت پر پوری ہوں گی اور پوری ہو رہی ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا۔ یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔